آخر میں ایک سوال مختصر الفاظ میں دونوں حضرات سے کرنا چاہوں گا کہ قرآن، ہم نے ابھی کہا کہ صحابہ کرام ائمہ معصومین علیہم السلام صرف قرآن ان کے لیے مقدس تھا، ابھی بھی ہمارے درمیان قرآن موجود ہیں. ہم قرآن کی اتباع میں جس طرح قرآن آپ لوگوں نے بھی تلاوت کری اس آیت کی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، میں کہتا ہے کہ اتحاد بنائے رکھیں، یا جب اختلاف ہو فاصلحوا بین اخویکم، لوگ بھائیوں میں آپ اصلاح کریں. تو آپ مختصر الفاظ میں بتائیں کہ اگر ہمیں قرآن جمعہ کے دن پکار رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اور اس جمعے کو اس اسلامی جمعہ میں زیادہ سے زیادہ ایک سیاسی، مذہبی اور سماجی جو اتحادی نمونہ ہے اس کو کیسے یقینی بنا جائے؟ جیسے کہ آپ اور میروائی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ہماری کامیابی کا راز قرآن ہے اور سنت محمد رسول اللہ. اگر ہم کہیں خالی قرآن کو لیجئے تو یہ تو ہدایت نہیں ہے، پوری ہدایت نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جہاں حضور نے یہ بھی فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، وہاں تو حضور نے یہ بھی فرمایا یا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین ما ان اخذتم لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. اسی کے ساتھ دوسرا بھی فرمایا یا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین ما ان اخذتم لن تضلوا کتاب اللہ و سنتی. قرآن اور سنت اور خلفائے راشدین ہمارے لیے بہترین راستہ ہے، تمام جتنے اختلافات ہیں انشاءاللہ یہ دور ہو جائیں گے. مولانا تو ابھی آپ جو یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کی پکار ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو یہاں جو خطاب ہو رہا ہے یہ تو مومنوں سے ہو رہا ہے، یہ مسلک والوں سے نہیں ہو رہا ہے. جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اسے کہا جا رہا ہے کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، مسجد کی طرف دوڑو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مسلک کی بنیاد پر الگ الگ مسجدیں بنانے کا کوئی جواز نہیں. جمعہ کا جو اجتماع ہے یہ تو مسجدوں میں الگ الگ جماعت پڑھیں، مگر جمعہ میں تو جمعہ میں تو کم از کم اجتماعیت کا مظاہرہ کریں، اخوت کا مظاہرہ کریں. اگر ہم ان باتوں کو سمجھیں کہ ہمیں اجتماعیت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، ہم اتحاد اور اتفاق ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اگر ہمیں اس کا فہم پیدا ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم الگ الگ مسجدیں نہیں بنائیں گے. بہت بہت شکریہ. ہم ٹکڑوں میں نہیں بٹیں گے. بہت شکریہ. ابھی آپ نے ناظرین و سامعین سنا اور دیکھا کہ علماء نے اس بات پہ روشنی ڈالی کہ ہمیں جو قرآن درس دیتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، قطعاً بھائیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، ان کو اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح کرنے کا طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں بھائیوں میں اصلاح کرنی چاہیے، مومنین کے درمیان اصلاح کرنی چاہیے. اور جب پھر اسلام کے بزرگوں کی بات آئی، خلفائے راشدین کی بات آئی، اہل بیت اطہار کی بات آئی، امام معصومین علیہ السلام، تو ہمیں دیکھا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا انہوں نے کلمت اللہ کے لیے کیا ہے، اپنے آپ جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں انہوں نے قرآن و سنت کے لیے دی ہے. اور سب سے جو مقدس ہے، اگر اس وقت خلفائے راشدین نہیں ہیں، اس وقت ہمارے درمیان قرآن و سنت موجود ہیں، ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے. اور جہاں تک جس پیغام کو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے اور قرآن نے اس کی تلقین کری ہے وہ اتحاد اور اتفاق کی، اور اس میں ہمیں کم سے کم ہفتے میں ایک بار اس کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ نماز جمعہ ہے. ہمیں چاہیے کہ نماز جمعہ میں اجتماعی طور پر مسلکی رنگ سے ہٹ کر صرف قرآنی اس آواز کو لبیک کہتے ہوئے اس نماز جمعہ کو پر رنگ طریقے سے، پرزور طریقے سے اس کو ایک مسلمانوں کا سیاسی اور مذہبی طاقت دکھانا ہے اور پوری دنیا کے لیے اپنے امت واحد ہونے کا مظاہرہ کرنا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.